السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ الحمد للہ الذی خلق الانسان من نطفة فإذا هو خصیم مبین۔ الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وللرجال عليهن درجة، وقال الله تعالى عز وجل في موضع آخر: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، والصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأحسنت فرجها وأطاعت بعلها فلتدخل بأي أبواب الجنة شاءت۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ محترم بزرگوں، عزیز نوجوان، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے زندگی گزارنے کا ڈھنگ سلیقہ انسان کو سکھایا ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری کے ساتھ جو بندہ زندگی گزارتا ہے، اللہ جل شانہ اس کو دنیا میں سکون والی زندگی عطا فرماتے ہیں، اور آخرت کی جو لامحدود زندگی ہے اللہ جل شانہ اس کو وہاں بھی کامیاب کر کے دکھاتے ہیں۔ حقوق اللہ کیا چیز ہے، حقوق العباد کیا چیز ہے؟ سرکار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ جل شانہ نے اس امت کو بتلایا ہے کہ کون سی چیز کرنے سے اللہ کی رضا ملتی ہے اور کون سی چیز سے اللہ کی ناراضگی نصیب ہوتی ہے۔ آدمی کے لیے چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی بجا آوری کرے، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی پاسداری کرے، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق زندگی گزارے، تاکہ دین اور دنیا اور اسی طرح اخروی زندگی، دنیاوی زندگی میں کامیابیوں کے مراحل اور کامرانی کے مراحل طے کر سکے۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے نبی، امام الانبیاء، سرکار دو جہاں، خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں وہ بڑا پاکیزہ دین ہے، وہ بڑا کامل دین ہے، وہ بڑا نورانی دین ہے۔ اس دین کو اللہ نے پسند فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، تیرے رب کے ہاں دین اسلام سب سے بہترین دین، کامل دین ہے۔
وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو دین اسلام کو چھوڑ کر زندگی گزارے گا کبھی کامیابی اور کامرانی کے راستے طے نہیں کر سکے گا، کبھی وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا، کبھی وہ فلاح و بہبودی نہیں دے سکے گا۔ آیت شریفہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اس کے اندر میاں بیوی کے حقوق، میاں کے کیا حقوق ہیں وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے۔ قرآن نے جا بجا عورت کے اوپر مرد کو فوقیت عطا فرمائی ہے، مرد کا ایک خاص درجہ قرآن بیان کرتا ہے۔ سب سے پہلے جس رشتے کی بنیاد اللہ جل شانہ کی طرف سے رکھی گئی وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ میاں بیوی کے رشتہ وجود میں آنے کے بعد باقی رشتے وجود میں آتے ہیں۔ اس کائنات کی سب سے حسین جوڑی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ کی میاں بیوی کے طور پر وہ جوڑی وجود میں آئی ہے۔ باقاعدہ دعائیں مانگی جاتی ہیں، اللہم الف بینہما کما الفت سیدنا و شیخنا حضرت محمد رسول اللہ و عائشہ، یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اماں عائشہ کے درمیان جو محبت تھی، میاں بیوی کے طور پر جو محبت تھی وہ ہمارے جوڑوں میں وہ محبت نصیب فرما۔ باقاعدہ علماء دعائیں مانگتے ہیں، بزرگ اللہ والے دعائیں مانگتے ہیں۔ بہرحال اس کائناتی نظام میں سب سے پہلے جس رشتے کی بنیاد رکھی گئی وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا مٹی سے، اور کون سی مٹی؟ کھنکتی ہوئی مٹی سے۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، کہ ہم نے انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، سڑایا گیا، ڈھونڈا گیا، چھوڑ دیا گیا، پتلا بنا دیا گیا، چھوڑ دیا گیا، پھر ہوائیں آئی، گرمی، سردی، تپش، جب اس کے اندر کھن کی آواز پیدا ہو گئی، قرآن یہ کہتا ہے لقد خلقنا الانسان من صلالۃ من طین، ہم نے انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، پھر روح ڈال دی گئی، اچھی بری باتوں کا علم دے دیا گیا، پھر جنت کی پوشاک عطا کر دی گئی، جنت میں ڈال دیا گیا، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مزے اڑا رہے ہیں، لیکن دل نہیں لگتا حضرت آدم علیہ السلام۔ تو اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام پر غرور کی تعریف فرما دی، سلا دیا۔ پھر جب اپنی نیند سے بیدار ہوئے ہیں تو بغل میں ایک پردہ نشین خوبصورت خاتون کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اللہ سے عرض معروض ہوئے باری تعالیٰ یہ کون ہے؟ اللہ جل شانہ کی طرف سے کہا گیا یہ آپ کی بیوی ہے، ہم نے آپ کو آپ کی بائیں ہم نے اس کو آپ کی بائیں بستی سے پیدا فرمایا۔ ہاتھ بڑھانے لگے تو اجازت نہیں، حق مہر ادا کرو۔ پوچھا اللہ حق مہر کیا ہے؟ بتایا گیا کہ آپ کی نسل میں ایک ذات ایک ہستی آنے والی ہے، اگر وہ ہستی اس ذات کا وجود نہ ہوتا، اس ذات کی بعثت نہ ہوتی، آدم آپ کو بھی نہیں پیدا کرتا۔ یہ عرش، یہ فرش، یہ لوح، یہ کرسی، یہ قلم، یہ ساتوں زمین، یہ ساتوں آسمان، یہ بہاریں، یہ نظارے، یہ اسی طرح چمکتا ہوا چاند، سورج، ستارے، یہ روشنی پھیلاتا ہوا چاند، اور اسی طرح یہ کائناتی نظارے، یہ آبشاریں، یہ فلک بوس، جتنے پہاڑ نظر آ رہے ہیں، یہ سب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آدم میرے حبیب پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ دو، آپ کے لیے آپ کی بیوی حلال ہو جائے گی، یہ آپ کی بیوی کا حق ہے۔ بہرحال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اما حوا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے حلال ہوئی، حق مہر ادا کر دیا گیا۔ غرض بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کائناتی نظام میں سب سے پہلے جس رشتے کی بنیاد رکھی گئی ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔
اللہ کی نشانیاں، بڑی بڑی نشانیاں خدا پاک نے گنائی ہیں کہ آسمان بڑی نشانی، زمین بڑی نشانی، پہاڑ بڑی نشانی، پہاڑوں کے جھرنے بڑی نشانی، آسمانوں سے بارش کا برسنا، زمین سے غلات کا نکلنا، اللہ کی نشانیاں ہیں بہت ساری۔ لیکن خوبصورت نشانی قرآن کہتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے ان خلق لکم من انفسکم، کہ تمہارے جوڑے اللہ پاک نے بنائے، مرد کو عورت کے لیے بنایا اور عورت کو مرد کے لیے بنایا، اور کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے۔ رشتہ میاں بیوی کا ایک بول سے جم جاتا ہے اور ایک بول سے ختم ہو جاتا ہے۔ دو گواہ موجود ہوں، مجلس ہو، بیوی اقرار کر دے، شوہر اقرار کر دے، بیوی لکھ کے بھیج دے کہ جی میں اس کو شوہر ماننے کے لیے تسلیم کرتی ہوں، مرد سارے آدمیوں کے سامنے اور اسی طرح پوسٹر دو گواہ وکیل کے سامنے اقرار کر لے کہ ہاں میں نے قبول کیا، اور میاں بیوی ہو گئے، حلال پاکیزہ رشتہ ہے۔ ایک بول پر رشتہ بن جاتا ہے اور ایک بول سے رشتہ ٹوٹ بھی جاتا ہے، بڑا نازک ہے۔ جب ایک عورت، جب ایک لڑکی بیوی بنتی ہے، کسی کی منقوحہ بنتی ہے، کسی کی رفیق حیات بنتی ہے، تو بھائی کا جو مقام ہے، جی بھائی کا جو حق ہے وہ پرے ہٹ جاتا ہے، ماں کا جو حق ہے وہ پیچھے، باپ کا جو حق ہے وہ پیچھے، بہنوں کا حق جو ہے وہ پیچھے، خاندان والوں کا جو حق ہے وہ پیچھے۔ جب لڑکی منقوحہ بن گئی کسی کی اور وہ اس کا کوئی ناکح بن گیا، جی اس کا شوہر آ گیا، تو جی سارے رشتوں کے حقوق پیچھے آ جاتے ہیں، شوہر کا حق پہلے آ جاتا ہے۔ امام الانبیاء حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے نبی مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا مرد کی جو جنت ہے وہ اس کی ماں ہے۔ عورت کے بارے میں پوچھا عورت کا حق کیا ہے؟ عورت کا حق اس کا شوہر ہے۔ مرد جنت کمانا چاہتا ہے، ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے، عورت جنت کمانا چاہتی ہے اور شوہر کو خوشی ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، اللہ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے، اور قرآن کہتا ہے وللرجال علیہن درجہ، مردوں کو اللہ پاک نے عورتوں پر فوقیت عطا فرمائی ہے۔ قرآن کہتا ہے، میں اور آپ نہیں کہتے ہیں، بنانے والا ہی کہتا ہے کہ مردوں کو فوقیت ہے۔ آج عورتیں اپنا چلانا چاہتی ہیں، مرد کو اپنا غلام بنانا چاہتی ہیں، اور جی مرد کے اوپر حاکمیت اختیار کرنا چاہتی ہیں۔ ایک ملک میں ایک بادشاہ ہی چلتا ہے، دو بادشاہوں کے خلاف ہو، ایک گھر میں ایک حقدار بنتا ہے، وہ مرد ہوتا ہے۔ قرآن نے مرد کو جی بڑا درجہ دیا، عورت اس درجے کو چھیننا چاہتی ہے کہ جی مرد کو غلام بنا کے غلام کی بیوی بننا چاہتی ہے، تو یہ گھر کبھی نہیں چلتا۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کیونکہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، مرد کو عورت پر فضیلت دی ہے۔ مرد جہاد کر سکتا ہے، مرد عید کی نماز پڑھ سکتا ہے، مرد جمعے کی نماز پڑھ سکتا ہے، مرد اللہ کے راستے میں جان و مال کی صلاحیت لگا سکتا ہے، اور اسی طرح مرد جی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو عورتوں پر فوقیت حاصل ہے، اور قرآن نے اسی کو کہا الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں پر فوقیت ہے، کیونکہ کمانے کی صلاحیت مردوں پر ہے۔ مال و نفقہ خرچہ برداشت کرنا جی مرد کے ذمہ ہے، عورت کے ذمہ بچے پالنا ہے، عورت کے ذمہ جی گھر کی زینت کرنا ہے اور اس کے بچوں کی تربیت کرنا ہے، بچوں کا تعلق اللہ سے جوڑنا ہے۔ آج عورت یہ نہیں کرے گی، جی مردوں کی شانہ بشانہ چلنے کے لیے عورت تیار ہے، گھروں کا سکون عورت ہو چکا ہے، گھروں کا سکون، گھروں کی زینت اور گھروں کے اندر رحمت اور برکت کے معاملات نبی والے اعمال سے چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی ایک وقت میں نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، شوہر بھی ہیں، والد بھی ہیں، ایک وقت حاکم اعلیٰ بھی ہیں، تمام نبیوں کے سردار بھی ہیں، خاتم النبیین کا درجہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیا گیا ہے۔
یہ تو وہی خاتم النبی گھر میں شوہر بھی ہیں. شوہر کیسا ہوتا ہے اللہ کے نبی نے دکھایا. بیویاں جی نبی کی بیوی کیسی ہوتی ہے امہات المؤمنین نے دکھایا. گھر میں چولہا نہیں جلتا. دو مہینے اما عائشہ کہتی ہیں 2 چیزوں کالی چیزوں کے اوپر گزارا ہوتا تھا لیکن ساری بیویاں خوش. کالی چیز کیا ہے جی؟ بھوک کی حالت ہو پانی بھی کالا نظر آتا ہے جی. کھجور تو کالی چیز ہے. کھجور اور پانی دونوں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا. اما عائشہ کہتی ہیں ساری بیویاں نبی علیہ السلام پر اپنا جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. سنت سمجھا تھا, شریعت سمجھا تھا, حق سمجھا تھا, حقوق العباد کی ادائیگی کی تھی تو جی گھرانہ نبی والا گھرانہ, جنت والا گھرانہ بن چکا. آج ہمارے گھروں کے اندر عذابات کی شکلوں کے اندر جی بہت سارے طور طریقے اتر چکے ہیں. سکون ہی نہیں ہے گھر کے اندر. مرد نے بیوی کا حق ادا نہیں کیا, بیوی نے شوہر کو شوہر نہیں سمجھا جی. کون کا بیر سمجھا. کمائے کھلائے خواہشات پوری کرے. امام الانبیاء سرکار دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل عورت وہ ہے جس کا شوہر اس سے خوش ہو. ایک عورت 4 چیزیں کر لے صدیقین کا درجہ پا سکتی ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے صحابہ کے درجات بتائے. یہ اس کا درجہ, یہ اس کا درجہ, یہ اس کا درجہ. علی کا یہ درجہ ہے کہ علی کا اس بات پر راضی ہے کہ تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. خوش ہو گئے. جنت میں ہر نبی کے ساتھی ہیں. جنت ہر نبی کے ساتھی ہیں. عثمان اور اسی طرح دوسرے صحابہ سے کہنے لگے کہ تم میرے ساتھی ہو. حضرت عمر کا مقام مرتبہ بتایا کہ جنت کے عالیشان محل کو دیکھا. میں نے پوچھا یہ میرا محل ہے, اندر گھسنے لگا. اللہ کے نبی کو بتایا نہیں یہ آپ کے غلام حضرت عمر بن خطاب کا ہے. ابو بکر کی باری آئی. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا جب ابو بکر میری امت میں ایک شخص ہے جو جنت کے دروازے پر جائے گا تو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے کہ میرے اندر داخل ہو جاؤ, میرے اندر داخل ہو جاؤ. پوچھنے والے نے پوچھا کون؟ اللہ کے نبی وہ کون ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا وہ ابو بکر ابن ابی قحافہ. وہ ابو بکر ابن ابی قحافہ ہے. یہ درجات ہیں. حضرت ابو بکر کو جو لقب ملا تھا وہ صدیق کا لقب ملا تھا. صدیق کے لیے اللہ کے یہاں جنت کے 8 دروازے ہیں. اور حدیث کیا کہتی ہے المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأحسنت فرجها وأطاعت بالها فلتدخل بأي أبواب الجنة شاءت. ایک عورت 5 وقت کی نماز پڑھے, ایک عورت جی رمضان کے مکمل روزے رکھے, اور ایک عورت جی اپنی عزت کی حفاظت کرے, اپنے شوہر کی حق تلفی نہ کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے. فلتدخل بأي أبواب الجنة شاءت. وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے داخل ہو جائے تو وہی صدیقی کا مرتبہ. آج نماز نہیں, ذکر نہیں, نیک اعمال نہیں, جی اپنی عزت کی ناموس کی حفاظت نہیں, شوہر کے جی آبرو میں خیانت کرتی ہو عورت, اور وہ عورت جنت کے خواب دیکھتی ہو. کہاں سے خواب دیکھتی؟ شوہر کو ستانا, شوہر کے بھائی بہنوں کو گالیاں دینا, شوہر کو ان کے ماں باپ کے خلاف ورغلانا. آج کی عورتوں نے اپنا شیوا بنا رکھا ہے, چاہتی ہے اس کے ماں باپ جی اس سے دور ہو جائیں اور اس کا گھر جنت نما بن جائے. کیسے بن سکتا ہے؟ ایک عورت کو چاہیے کہ جی اب صحیح بیوی بن کر دکھا. بیوی اس وقت بنے گی جب شوہر کو خوش رکھے. ایک مرتبہ حضرت سیدنا و شیخنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زوجہ جی جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. آنکھوں سے آنسو ٹپ 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 جائے. اللہ کے نبی اٹھے, سر پر ہاتھ رکھا, بیٹی کے آنسو پوچھے فاطمہ کیا معاملہ ہے, کیوں رو رہی ہو؟ اللہ کے نبی کل کی رات ہے میرے اور علی کے درمیان اچھی باتیں ہو رہی تھی, باتیں چلتے چلتے کچھ ایسی بات آ گئی, میری زبان سے ایسا جملہ نکل گیا, علی ناراض ہو گئے.
اللہ کے نبی میں نے ساری رات علی کو راضی کرنے کے لیے، علی دروازہ بند کر چکے تھے، میں نے 72 چکر لگائے حضرت علی کے دروازے پر، 72 مرتبہ گئی ہوں تاکہ راضی ہو جائے، ہر ہیلا اپنایا کہ علی راضی ہو جائے۔ آخر وقت ایسا آیا علی راضی ہو چکے ہیں، میں آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آئی ہوں۔ تو علی رضی اللہ عنہ کو راضی کر کے آئی۔ اللہ کے نبی نے کہا افضل عورت وہ ہے جو شوہر کو خوش رکھے۔ وہ عورت جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتی جس نے شوہر کو ناراض کیا ہو۔ بات بات پر تانے، بات بات پر ورغلانا، جی اس کے مال کی ناشکری کرنا، 1000 طریقے سے کھلائے گا پلائے گا، اور تھوڑا بہت کمی بیشی ہوگی فوراً کہے گی کہ میں اس گھر کے اندر میں نے سکون نہیں دیکھا۔ امام الانبیاء سرکار دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو عورت ساری زندگی ایک شوہر کے پلے باندھ دی گئی، اسے ناز و نخے سے پالا، کھلایا پلایا، سکنا نام رکھنا ہر چیز برداشت کی ہے، سب کچھ دیا، اچانک کچھ کوئی کمی بیشی ہوگی، عورت نے جملہ کہا کہ میں نے اس گھر کے اندر کوئی سکون نہیں دیکھا۔ امام الانبیاء کہتے ہیں اللہ اس کی 70 سال کی عبادت کو اٹھا کے منہ پہ مار دیا۔ آج عورتوں نے کھیل تماشا بنا رکھا، دلوں کو جلا کر رکھ دیا ہے۔ آج شوہر گھر میں نہ جی گھستے کی دیر ہے، جی دان تشنی، جی گلے شکوے، ماں کی بہن کی ساروں کی بات سنا کے رکھتے، وہ کام کو جی فارغ ہو کر آیا۔ ایک عورت کو چاہیے تھا جی اس کو بٹھائے، اس کو پانی کا پوچھے، خوش اسلوبی کے ساتھ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، حتی پیشانی سے ملاقات کرے۔ عورت کو جی مرد کے لیے سکون کی چیز بنائی گئی تھی۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں ہم نے اپنی نشانیوں سے نشان بنائے، مرد عورت کا جوڑا بنایا تاکہ مرد عورت سے سکون حاصل کرے، عورت مرد سے سکون حاصل کرے۔ عورت کو مرد کا لباس، مرد کو عورت کا لباس بنایا تھا۔ یہ سکون بے سکونی یا عورت کی نادانیوں کی وجہ سے گھر کے اندر سکون نہیں ہوتا۔ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی کی گھر والی فاطمہ روتے ہوئے آئی، 72 مرتبہ حضرت علی کے چکر لگا کر راضی کر کے آئی۔ امام الانبیاء کیا کہتے ہیں دل کی تختی پر یہ بات لکھ کر جائیں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جن عورتوں نے اس خواہش کو جی کانوں کو جی کان لگا کر سن رہی ہیں، دل کی تختی پر یہ بات لکھے۔ امام الانبیاء کہتے ہیں اگر تو علی کو ناراض کر کے جی جنت کی عورتوں کی سردار بھی بن کر جنت کی نوجوانوں کی جی جنت کے نوجوانوں کے سرداروں کی ماں کہلا کر بھی اگر تو علی کی ناراضی کے ساتھ مرتی، میں امام الانبیاء تیری جنازے کی نماز نہیں پڑھاتا۔ کھیل تماشا بنا رکھا ہے۔ اپنے حسن پر بڑا ناز ہے، اپنے جمال پر بڑا ناز ہے۔ شوہر تھوڑا کنڈم اور اسی طرح تھوڑا جی حسین نہیں ہے، بدصورت ہے، تو اس کے اوپر اپنے حسن کے جی ناز نخرے دکھانا شروع کر دیتی ہے، بات بات پر گرانا، بات بات پر ذلیل کرنا، بات بات پر حقیر نگاہ سے دیکھنا۔ یہ عورت جنت کی خوشبو کہاں سے سونگے گی؟ صبر کریں، آپ کے نصیب کا ہے، صبر کریں۔ صبر کرنے والا، شکر کرنے والا اللہ کے ہاں جنتی لکھا جاتا ہے۔ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ بڑے بدصورت بیوی، بڑی حسین و جمیل، اپنی بیوی سے کہنے لگے، اپنی بیوی سے میں آپ کو ملا بدصورت، آپ نے صبر کیا، آپ جیسی حسین جمیل خوبصورت عورت مجھے ملی، میں نے خدا کا شکریہ ادا کیا، انشاءاللہ ہم دونوں جی صبر والے اور شکر والے جنت میں جائیں گے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کے دربار میں آئے، اللہ کے نبی نے پوچھا بھائی آپ اتنے بدصورت ہو، آپ کی گھر والی کا حسن زمانہ ان کے حسن کی تعریف کرتا ہے، آپ نے اپنی بیوی کو کیسا پایا؟ سرکار دو جہاں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صحابی نے کہا اللہ کے نبی حسین جمیل عورت ہے، لیکن کبھی
اس نے مجھے نیچا نہیں دکھایا، کبھی حقیر نہیں کیا، ہمیشہ اپنے حسن کی اس کو فکر نہیں، میری آرامدی کی فکر ہے، میرے ساتھ حسن سلوک کے معاملے کی فکر ہے، ہمیشہ ہر طرح کی آسائشیں مجھے مہیا کرنے کے لیے اپنے حسن کی فکر نہیں کرتی ہے۔ امام الانبیاء نے کہا جا کر اپنی عورت سے کہو کہ وہ جنت کی عورت ہے۔ آج بننا سجنا سورنا عورت اپنے خاوند کے لیے نہیں کر رہی ہے، بازاروں کے لیے کر رہی ہے، فلمی ہالوں کے لیے کر رہی ہے، اور اسی طرح شادی ہالوں کے لیے کر رہی ہے، رسم و رواجوں کے لیے آج عورت اپنے خاوند کے لیے نہیں سجتی سورتی ہے، اور یہ کہتی ہے جی گھر میں رہے گی بھنگن بن کر، گھر میں رہے گی خلیز بدبو مارتے ہوئے، جی نائٹیاں پہن کر اور پتہ نہیں کیسے لباس پہن کر گھر میں بدبو مارتے ہوئے پسینے کی حالت میں رہے گی عورت، جی شوہر میاں آئے تو دل لگانے کو منہ نہ ہو۔ امام الانبیاء حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ عورت کامیاب عورت ہے، جنت کی عورت کی نشانی امام الانبیاء نے فرمائی کہ شوہر دیکھے تو شوہر کو خوش کرتے ہیں، یہ شوہر ناراض ہو کر متنفر ہو کر جاتے ہیں، اور عورتیں شکایت کرتی ہیں کہ ہمارا مرد مانا ہمارا گھر والا رات کے 11-12 بجے کیوں آتا ہے، کیوں آئے گا، پسینے کی بدبو سوننے کے لیے آئے گا۔ کوئی حق نہیں عورت کو، جب معلوم ہے کہ یہ وقت میرے شوہر کے آنے کا ہے، یہ ٹائم میرے گھر والے کا آنے کا ہے، اس سے پہلے عورت کے لیے ضروری ہے، علماء بزرگ اللہ والے نبی علیہ السلام کے حدیث کی تشریحات میں لکھتے ہیں عورت کو چاہیے بناؤ سنگھار کر کے مکمل زیب و زینت اختیار کر کے خوشبو لگا کے مرد آنے سے پہلے اس کے دہلیز پر قدم رکھنے سے پہلے وہاں پر کھڑی ہوئی ہو، مسکرا کر کھندا پیشانی کے ساتھ اپنے گھر والے کا استقبال کرے۔ اگر اس طرح عورت رہے گی مرد دوسری عورت کے چکر میں کیوں پڑے گا، دوسری عورت کے چکر میں۔ امام الانبیاء حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو عورت مرد کے لیے سجدی سورتی نہیں دوسروں کے لیے سجدی سورتی ہیں، امام الانبیاء نے فرمایا بغیر اجازت کے گھر سے باہر نکل کر شوہر کو نہیں سجدی سورتی، دوسروں کے لیے سجدی سورتی ہے، امام الانبیاء نے فرمایا وہ عورت زانیہ۔ 6 عورتیں پہلے بھی شاید سنا چکا ہوگا آپ نے، بڑے بڑے علماء سے یہ باتیں سنی ہوگی کہ 6 گناہگار عورتیں۔ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حضرت علی حضرت فاطمہ آئے، اللہ کے نبی زارو پتہ رو رہے، پوچھا کیا معاملہ، مجھے جنت جہنم کی سیر کرائی گئی، جہنم میں نے بہت سارے عذابات دیکھے، اس میں نے چند عورتوں کا دیکھا کہ ایک عورت کو سر کی چوٹی کے بل لٹکا دیا گیا، وہ چیخو پکار کر رہی ہے، اور دوسری عورت کو دیکھا زبان سے لٹکا دیا گیا اور گرم پاؤ کھولتا ہوا پانی حلق میں ڈالا جا رہا ہے، تیسری عورت کو دیکھا پستانوں کے بل لٹکا دیا گیا، چوتھی عورت کو دیکھا کہ اس کے پاؤں پستانوں سے چپکا دیے گئے، ہاتھ پیشانی سے چپکا دیے گئے، گرزوں سے اس کا ڈنڈوں سے اس کا استقبال ہو رہا ہے، اس کی کٹائی ہو رہی ہے، چیخو پکار ہے۔ پانچویں عورت کو دیکھا جو چہرہ ہے خنزیر کا اور جو بدن ہے گدھے کا ہے، عذابات دیے جا رہے ہیں۔ چھٹی عورت کو دیکھا کتے کا سر ہے، منہ کتے کا ہے، انسان والا بدن ہے، منہ کے راستے سے فرشتے آگ ڈال رہے ہیں، کوئی چیز ڈال رہے ہیں اور پاخانے کے راستے سے نکال رہے ہیں۔ امام الانبیاء سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے پوچھا اللہ کے نبی معاملہ کیا ہے؟ جبریل امین و میکائیل نے بتایا کہ جو سر کے بل لٹکا دی گئی یہ وہ عورت ہے جو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر بناؤ سنگار کر کے اپنے بالوں کے جوڑے بنا کر نکلتی ہے۔ آج مرد منع کرتا ہے گھر سے باہر مت نکلو، شوہر منع کرتا ہے سجنا سورنا میرے لیے ہے، گھر کے باہر کے لوگوں کے لیے یہ عورت نہیں مانتی ہے، نکلتی ہے۔ کل قیامت کے بھی چوٹی کے بل لٹکا دیا جائے گا، دوسری عورت زبان کے بل لٹکی ہوئی ہے۔ امام الانبیاء نے پوچھا حضرت جبریل نے بتایا یہ وہ عورت ہے جس نے زبان سے اپنے خاوند کے دل کو پارا پارا کر رکھا ہے، کلیجہ جلا دیا ہے اس نے اپنی زبان کے ذریعے۔ کل قیامت کے دن اللہ زبان کے ذریعے لٹکا دے گا۔ شوہر کی معشوقی کرنا،
شوہر کی شکایت کرنا گھر والوں سے، خاندان والوں سے، جی یہاں جی گھی کی روٹی کھا کر جائے گی، پھر بھی وہاں کہے گی کہ نمک کا کھلایا ہے۔ ناشکری عورت کل قیامت کے دن زبان کے بل لٹکا دیا جائے گا۔ اور تیسری عورت امام الانبیاء نے فرمایا جی سینے کے جی پستانوں کے بل لٹکا دیا گیا۔ پوچھا یہ کون عورت ہے؟ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا شوہر کی اجازت کے بغیر شوہر کے بستر کو گندا کرنے والی عورت۔ اللہ معاف فرمائے، میرے سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ امت کے کیا حالات ہیں، کس کی کس کے ساتھ سیٹنگ ہے، کس کی کس کے ساتھ سیٹنگ ہے۔ سرکار دو جہاں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زنا کی سب سے غلیظ صورت یہ ہے کہ آدمی اپنی پڑوسن عورت سے جی زنا کرے۔ معلوم ہے کس کے ساتھ کس کے ٹانکے بڑے ہوئے ہیں۔ آجی آدمی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ کون کہاں ہے۔ اللہ جی صحیح بات ہے، کسی کے لیے ٹارگیٹ نہیں ہے، عام بات ہے۔ آدمی گناہوں میں ملوث ہے، اللہ کے لیے توبہ کرے۔ توبہ سب سے بہترین راستہ ہے۔ پستانوں کے بل لٹکا دیا گیا یہ عورت ہے کہ جو اپنی شوہر کی جی شوہر کے خلاف اپنے شوہر کے بستر کو گندا کرتی تھی، یعنی زنا کرنے والی عورت۔ چوتھی عورت امام الانبیاء حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ ایک عورت ہے پاؤں پستانوں سے لٹکے ہوئے، ہاتھ ماتھے سے لٹکے ہوئے۔ پوچھا گیا اللہ کے نبی یہ کیا؟ فرمایا یہ وہ عورت ہے جو حیض اور نفاس کا غسل نہیں کرتی ہے۔ حیض اور نفاس پاک ہو گئی ہے پھر بھی غسل نہیں کرے گی، نماز نہیں پڑھے گی، بہانے بنائے گی، یہ عورت۔ پانچویں عورت کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا خنزیر کا سر ہے، گدھے کا جی بدن ہے، بد اخلاق بیوی ہے، چغل خور بیوی ہے، کتے کا جی صورت ہے اور جی دھڑ سارا انسانی ہے، جس کے منہ سے نکالا جا رہا ہے، منہ سے ڈالا جا رہا ہے، پاخانے کے راستے سے آگ نکالی جا رہی ہے۔ امام الانبیاء حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا یہ کون عورت ہے؟ نے کہا یہ شوہر پر احسان جتلانے والی عورت ہے۔ عورتیں اپنے گریبانوں میں جھانک کے کہ ہم نے مردوں کے کلیجے کتنے ذبح کر دیے، مردوں کے کلیجوں کو کتنا جلایا، بات بات پر تانے دینا کہ مجھے اچھے رشتے آ رہے تھے، تیرے جیسا گھٹیا آدمی میرے نصیب میں آ گیا۔ ہمارے ماں باپ نے ہمیں گڑھے میں ڈال دیا، کھڈے میں ڈال دیا۔ کیا کیا جملے ہیں، یہ روز روشن کی طرح چڑھتے سورج کی طرح یہ بات آیا ہے کہ آج ہماری عورتوں نے مردوں کا جینا دو گھر کر دیا۔ چاہتی ہیں جنت میں سکون مل جائے، کہاں سے سکون ملے گا؟ مرد کا کیا حق ہے؟ امام الانبیاء حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت دوشی کا خوبصورت عورت آئی، اللہ کے نبی کو کہنے لگی امام الانبیاء میں بڑی خوبصورت عورت ہوں، مجھے رشتے میں آ رہے ہیں لیکن میرا شادی کا کوئی ارادہ نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیوں؟ کہا کہیں میں شوہر کی حق تلفی نہ کر لوں۔ آپ بتائیے کہ شوہر کا مجھ پر کیا حق ہے؟ اللہ کے نبی نے ایک جملہ کہا کہ دوشیزہ وہ عورت کو کہا کہ یہ سمجھ لو تو سارے حق تمہیں سمجھ آئے کہ تمہارے شوہر کے سر کا پیر زخموں سے چور ہو اور اس کے اندر خون نکل رہا ہو، اس کے اندر بدبو مارتا ہوا پیٹ چھڑ رہا ہو تو اپنی زبان سے اس کو چاٹ چاٹ کے صاف کرے تو تو نے تیرے شوہر کا حق ادا نہیں کیا۔ عورت کی کل کائنات اس کا شوہر ہے۔ حضرت قیس بن سعد رضی اللہ عنہ حیر آ گئے، وہاں دیکھا کہ لوگ اپنے مذہبی علماء کو سجدہ کرتے ہیں، امام الانبیاء کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ اللہ کے نبی نے منع کر دیا اور کہنے لگے کہ تم میری قبر پر بھی سجدہ کرو گے مرنے کے بعد؟ اللہ کے نبی نہیں کریں گے۔ تو یہ بات یاد رکھو، زندوں جی مردوں جی مرنے والوں کو سجدہ نہیں ہے، سجدہ حی القیوم ذات کو ہے۔ اگر شریعت میں سجدے کا حکم ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ جی مردوں کو سجدہ کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مہاجر صحابہ انصار صحابہ کی جی مجلس لگی ہوئی ہے، امام الانبیاء موجود ہیں،
اما عائشہ روایت کرتی ہے کہ ایک اونٹ آیا اللہ کے نبی کے سامنے، اس نے ماتھا ٹیک کر سجدہ کیا تو صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی آپ کو اشعار بہائی یعنی درخت اور اسی طرح پتھر اور اسی طرح چوپائے آپ کو سجدہ کرتے ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے آپ کو سجدہ کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے بھائی کا اکرام کرو، سجدہ تو اللہ کے لیے ہے۔ پھر آگے فرمایا اگر شریعت میں سجدے کا حکم ہوتا عورتوں کو حکم دیتا تو مردوں کو سجدہ کرے۔ مرد کمال کی چیز ہے، شرط ہے کہ مرد کو بادشاہ عورت بنائے، بادشاہ کی بیوی بن جائے۔ آج عورتیں یہ نہیں چاہتی مرد کو غلام بنا کر غلام کی بیوی بننا چاہتی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ شادی ہوئی، 3 دن ہو گئے، سرکار دو جہاں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے گھر گئے۔ اس وقت علی رضی اللہ عنہ نہیں تھے، فاطمہ۔ حضرت اللہ کے نبی نے امتحان کہا فاطمہ چلیں، فاطمہ چلیں۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ کیا جواب دیتی ہیں؟ ابا جی آپ نے کہا علی کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلنا، تو میں کیسے جا سکتی ہوں؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، علی کی زوجہ، جنت کے نوجوانوں کے سرداروں کی ماں، جنت کی عورتوں کی سردارن کہتی ہے کہ علی کی اجازت کے بغیر میں گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ سرکار دو جہاں وہی بیٹھ گئے، کچی زمین پر آرام سے بیٹھ گئے۔ کون سے بڑے بڑے گھر تھے، جھوپڑے، چھوٹے چھوٹے کٹیا اور گھر رہتے تھے، وہی بیٹھ۔ علی رضی اللہ عنہ آئے، تھوڑی دیر لگ گئی، خدا کا کرنا تھوڑی دیر واپس آئے۔ علی رضی اللہ عنہ کو کہ کیا میں اپنی بیٹی کو لے کر جا سکتا ہوں؟ اپنی بیٹی کو کون ہے؟ کھیل تماشا بنا رکھا ہے، آج کیا پوچھنا اس کو؟ ارے کیا پوچھے گی؟ یہ عورت ہے نا، یہ ساس ناگن ہے، انہوں نے خود اپنی بچی کا گھر یہ برباد کر رہے ہیں، شوہر کے خلاف بھڑکا رہے ہیں، شوہر کے خاندان والوں کے خلاف، شوہر کے ماں باپ کو گالیاں دینا یہ سکھا رہے ہیں، گھر بسانے کی دعائیں چل رہی ہے، گھر کہاں سے بسے گا؟ صبر سکھائیں، سکون سکھائیں، معاملات کو رفع دفع کرنا سکھائیں۔ امام الانبیاء حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے غلیظ آدمی، سب سے غلیظ انسان وہ ہے جو ایک عورت کو اس کے خاوند کے خلاف بھڑکائے۔ حضرت علی سے پوچھتے ہیں علی لے کر جاؤ، علی پاؤں میں پڑ گئے، اللہ کے نبی آپ پوچھ رہے ہیں، آپ پوچھ رہے ہیں؟ علی کو جو رتبہ ملا ہے، جو مقام ملا ہے، علی کو جو اللہ پاک نے نوازا ہے، امام الانبیاء آپ کی جوتیوں کے صدقے میں ملا، آپ پوچھ رہے ہیں؟ نہیں، شریعت کہتی ہے شوہر کی اجازت کے بغیر عورت گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، چاہے وہ وقت کا اللہ والا ہو، وقت کا صوفی ہو، وقت کا ابدال ہو، وقت کا قطب ہو، وقت کی بڑی چشتیہ سلسلے کی ہو، قادریہ سلسلے کی ہو، سہروردیہ سلسلے کی ہو، نقشبندیہ سلسلے کی بزرگ پیر ملنگ ہو، شوہر کی اجازت نہیں جا سکتی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ شریعت نے علی حکم دیا ہے کہ مرد کی اجازت کے بغیر عورت باہر نہیں جا سکتی ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علی کی اجازت سے حضرت فاطمہ کو لے کر گئے۔ اس لیے عورت کو چاہیے کہ اللہ پاک نے مرد کو مرد بنایا ہے، مرد کو مرد ہی سمجھیں، اللہ نے اس کا درجہ رکھا ہے، الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو اللہ نے فوقیت دی ہے، اس کو غلام مت بناؤ، اس کے آرامتی کا خیال کرو، اس کے سکھ دکھ میں شریک رہو، اس کے مال کی حفاظت کرو۔ قرآن کیا کہتے ہیں؟ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، نیک عورتیں وہ ہوتی ہیں فالصالحات قانتات جو قناعت پسند ہوتی ہیں، جو اپنی آبرو کی حفاظت کرتی ہیں، شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہیں۔ کوئی آ کے ڈال کے جائے اس عورت کو کوئی فکر نہیں، اور ناشکریہ لگے ایک عورت جی ناشکری کرتی ہے، کوئی عمل اس کا قبول۔ امام الانبیاء نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جن کی نمازیں اللہ پاک قبول نہیں کرتے، اس کے سر کے اوپر نماز نہیں جاتی۔ 3 آدمی، ایک بھاگا ہوا غلام،
دوسرا نشے میں مست نوجوان، تیسرا وہ عورت جس سے اس کا شوہر ناراض ہے۔ اب پڑھ لو سجدے، تہجد پڑھ لو، نمازیں پڑھ لو، روزے رکھ لو، شوہر ناراض ہے، شوہر کے دل کو پارا کر رکھا ہے، ایک نماز سے ذکر قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے بہت سوچنے سمجھنے کی بات ہے، بات تو بڑی لمبی ہو جائے گی، یہ گفتگو یہ سلسلہ ایسا ہی ہے کہ اللہ پاک بات ڈالتے ہیں یہاں پر، میرا کوئی کمال نہیں ہے، بات کھولنے والی اللہ کے ساتھ، آپ کی توجہات کی برکت سے، آپ کے طرف کی برکت سے، آپ کے اخلاص کی برکت سے اللہ پاک بات کھولتے ہیں۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ مردوں کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کریں، ان کے گھر کی حفاظت کریں، بچوں کی حفاظت کریں، مال کی حفاظت کریں، ان کی عزت کی حفاظت کریں، ان کے ناموس کی حفاظت کریں۔ عورت جب مرد نکاح کر کے لایا، ساروں کے حق پیچھے رہ گئے، شوہر کا حق آگے رہ جاتا ہے۔ ناراض ہے، ایک وقت آئے گا راضی ہو جائے گی، شوہر جی باپ ناراض ہے، یہ ناراض ہے، وہ ناراض ہے، کسی کی ناراضگی کی پرواہ نہ کرے، شوہر ناراض ہے، آخرت برباد۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہیں باہر گئے ہوئے ہیں، سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ گھر آئے سفر کر کے، گھر میں گھر والی حضرت اسماعیل کی پوچھا کیا حالات چل رہے ہیں؟ یہ حالات، گھر کے معاملات کیا چل رہے ہیں؟ کہا موت تنگی ہے، یہ ہے وہ ہے، ہزار طریقے کے ٹینشن سارے کھول کے حضرت ابراہیم کے سامنے رکھ دیے۔ جاتے ہوئے حضرت ابراہیم نے کہا کہ جی اسماعیل باہر گئے ہوئے ہیں، آپ ان کو میرا ایک پیغام پہنچا دو، اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لے۔ حضرت اسماعیل واپس آئے، حالات گھر کے تھوڑا بدلے نظر آئے، پوچھا کون آیا تھا؟ نے کہا اس طرح کی شکل و صورت کے بزرگ آئے تھے۔ نے کہا کیا کہہ کر گئے؟ کچھ پیغام دے کر گئے؟ نے کہا یہ کہہ کر گئے کہ گھر کی چوکھٹ بدل لو۔ حضرت اسماعیل نے کہا وہ میرے والد حضرت ابراہیم ہے، انہوں نے کہا کہ تجھے طلاق دینے کی بات کہی ہے کہ تو ناشکری عورت ہے، چلی جا اپنے گھر، میں کہ چلی طلاق دے دی، پھر دوسری عورت سے نکاح کیا۔ چند دن گزرے تھے حضرت ابراہیم، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر کے حالات پوچھے، کیا معاملہ؟ انہیں بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ بہت اچھے حالات کی بات کہ ہمارے شوہر بڑے وفادار ہیں، بہت شکر گزاری والی انہیں باتیں کہی، تسلی ہو گئی۔ جاتے ہوئے پیغام دیا اپنی گھر کی چوکھٹ کو باقی رکھو۔ واپس آئے، دیکھے حضرت اسماعیل گھر کے حالات بدلے ہیں۔ کون آیا تھا؟ ایک ایسے شکل صورت کے بوڑھے میاں خوبصورت بزرگ آئے تھے جن کے چہرے سے نور ٹپکتا تھا۔ وہ میرے والد ہیں، کچھ پیغام دے کر گئے؟ ہاں پیغام یہ دے کر گئے گھر کی چوکھٹ کو باقی رکھو۔ تو حضرت اسماعیل نے کہا میرے والد یہ پیغام دے کر گئے کہ وہ تجھ سے خوش ہے، تو میری بیوی بننے کے لائق ہے، میں تجھے اپنے نکاح میں رکھوں۔ جو عورت اپنی شوہر کا سارا معاملہ نکال کر خاندان والوں کو پہنچاتی ہو، جی گھر کا سارا اپنی ماں کے پاس، اپنے خاندان والوں کے پاس جی گاتی ہو، جی وہ طلاق کا سرٹیفکیٹ نہیں لے گی تو اور کیا لے گی؟ عورت کو چاہیے کہ جی جیسا تیسا خاوند ہو، جنت ہے وہ، مرد کی جنت ماں ہے، عورت کی جنت اس کا شوہر ہے۔ اس لیے کبھی خاوند کو ناراض ہے، خاوند ناراض ہو گیا، رات بھر سویا ناراضی کے ساتھ، اس لیے ساری رات فرشتوں کی لعنت کے ساتھ زندگی گزارے۔ اللہ کا حوصلہ قبول فرما۔ بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی موضوع پر بات ہوگی۔ اللہ کا حوصلہ قبول فرمائے۔ اللہ پاک ہم تمام کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، فی رسول اللہ کی باری زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔